بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بعد نماز عشاء بروز اتوار سیرت طیبہ پر بیان ہوتا ہے۔ سیرت طیبہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو۔ اس زندگی کو یاد کرنے کے لیے ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ نمبر 1 ولادت تا بعثت 40 سال، نمبر 2 بعثت تا ہجرت 13 سال، نمبر 3 ہجرت تا وفات 10 سال، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 63 سال۔ اس کو کہتے ہیں سیرت طیبہ۔ اور اس وقت ہم چل رہے ہیں سیرت طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے سن 11 نبوی میں چل رہے ہیں۔ کس میں چل رہے ہیں؟ سن 11 نبوی۔ یہ بھی آپ کو میں نے پہلے سمجھا دیا تھا کہ سن 11 نبوی کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور ہجرت سے پہلے جو 13 سال ہیں، ان کو جب بیان کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سن 1 نبوی، 2 نبوی، 3 نبوی، 4 نبوی۔ اس کا معنی یہ ہے۔ سن 11 نبوی کا معنی کیا ہے؟ کہ ہجرت سے پہلے اور بعثت کے بعد، ہجرت سے پہلے اور بعثت کے 10 سال بعد، اس کو کہتے ہیں سن 11 نبوی۔ اور ہجرت کے بعد پھر ہجری تاریخیں شروع ہو جاتی ہے۔ سن 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری، جو آج تک چل رہا ہے۔ تو یہ سن 11 نبوی، اس سے قبل بیان ہوا سن 10 نبوی کا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا گیا کہ سن 10 نبوی کو عام الحزن بھی کہتے ہیں۔ عام الحزن اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب کی دنیا میں 2 بڑے سبب اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرا ابو طالب، ان دونوں کا وفات ہوا۔ تو اس وجہ سے اس سال کو عام الحزن بھی کہتے ہیں۔ ایک تو یہ غم تھا۔ اس کے بعد جب آپ مکہ مکرمہ سے باہر نکلے، طائف چلے گئے، طائف والوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے ان سے بھی نا امید ہو گئے، مزید آپ کے اوپر غم آیا۔ یہ قانون ہے دنیا کا کہ جب کسی کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، کسی کے اوپر غم آتا ہے، تو پھر اس غم اور پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنے بندے کو کوئی بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے، تو اس بڑے انعام سے قبل اس کو تھوڑا سا آزماتا ہے۔ اس لیے جو بندہ مشکل میں اور مصیبت میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے بعد اس کو آسمانوں تک عروج پہنچاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے مشکل برداشت کی، جب جیل سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی۔ تو یہاں پر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم آ گئے، پریشانیاں آ گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس تاریکی کے بعد روشنی لانا چاہتے تھے، اس مشکل کے بعد آسانی لانا چاہتے تھے۔ تو آپ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کرائی، آسمانوں پہ بلایا۔ اس معراج کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہلکا ہو گیا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو گئی۔
آپ آنے والے زندگی کے لیے مزید مضبوط ہو گئے۔ اور اس کو کتابوں میں اسراء اور معراج کہتے ہیں، جس کو قرآن مجید نے اس طریقے پر ذکر فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی التی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب یہ معراج کا واقعہ کس سال پیش آیا اور کس مہینے پیش آیا، اس میں مختلف اقوال ہیں، علماء کی مختلف رائیں، مختلف روایات ہیں، مختلف احادیث ہیں، لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ سیرت طیبہ میں آپ کو اختلافی باتوں کی طرف لے نہ جاؤں، علمی مباحث کی طرف لے نہ جاؤں۔ سیرت طیبہ آپ کی زندگی کو آپ سمجھ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ لوگ سمجھ جائیں۔ اس لیے عام فہم آسان زبان میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ علمی باتوں کے اندر جانا نہیں ہے اور اختلافات کے اندر جانا نہیں۔ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گے کچھ ایسے مسائل جن کی وضاحت ضروری ہوگی، اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیا باتیں ہیں، کیا رائے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی وضاحت کی جائے گی۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو واقعات آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یہ جو ترتیب وار جس انداز میں بیان کیا جاتا ہے، یہ علماء نے مختلف احادیث کو اپنے سامنے رکھ کر، مختلف روایات کو اپنے سامنے رکھ کر ان واقعات کو اس ترتیب سے رکھا ہے۔ یہ یوں نہیں ہے کہ ویسے بس بیان کیا گیا اپنی طرف سے، نہیں، یہ باقاعدہ احادیث سے ثابت ہے، روایات سے ثابت ہے۔ لیکن ہم اس تفصیل کی طرف ابھی نہیں جائیں گے، ہم محض ان واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی مقصد کو چھوڑ کر بے مقصد بات کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایک عنوان باندھتے ہیں، ایک جلسہ ہو رہا ہے، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، وہاں پہ ایک مقرر آتا ہے، اب اس کا مقصد کیا ہے کہ سیرت مصطفیٰ کانفرنس پر بات کریں، تو وہ آگے پیچھے چلا جاتا ہے اور پھر فضول باتوں میں اتنا چلا جاتا ہے کہ وہ مقصد اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اب نام سیرت مصطفیٰ کا ہے اور باتیں کوئی اور چل رہی ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات رہیں کہ یہ باتیں صرف الفاظ ہی نہیں ہیں اور صرف کتابوں سے نہیں لی گئی، بلکہ یہ سارے احادیث کا مجموعہ ہے۔ اب اسراء و معراج کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر ایک تو یہی آیات ہے، ایک دوسری آیات بھی موجود ہے، بس اتنا اجمالاً اللہ نے ذکر فرمایا، باقی جو پوری تفصیل ہے وہ احادیث میں موجود ہے۔ تو ان احادیث کو دیکھ کر، ان کو تلاوت کر کے، ان کو پڑھ کر علماء نے ان واقعات کو اس ترتیب سے رکھا ہے۔ تو اب آ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا واقعہ ہوا، صحیح قول کے مطابق سن 11 نبوی اور 27 رجب کی رات کو، سن 11 نبوی اور 27 رجب کی رات کو یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس ابن مالک کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہا تھا اور بالکل نیند کی حالت میں بھی نہیں تھا، بس نیند قریب تھا، اتنے میں چھت پھٹ گئی اور جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں آئے اور انہوں نے مجھے جگا کر وہ مجھے لے گئے مسجد حرام میں اور وہاں پر آرام کرنے کو کہا۔ میں نے وہاں پر آرام کیا، آرام کر لینے کے بعد پھر انہوں نے مجھے جگایا اور لے گئے بیر زمزم کے پاس، زمزم کے کنویں کے پاس۔ وہاں پہ شق صدر ہوا، یعنی سینہ چیرا گیا، اس کے اندر سے دل نکالا
اور دل کو چیر کر اس کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ ایک تال لایا جو کہ سونے کا تھا اور اس کے اندر ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا، تو ان کو میرے سینے میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سینے کو سیلا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا، براق جس کو کہتے ہیں، احادیث کے اندر اس کو براق کہتے ہیں۔ جسم کے اعتبار سے وہ گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا اور بالکل سفید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے کہا کہ اس سواری پر بیٹھ جاؤ، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پڑی وہاں پر اس کا قدم پڑا، اتنا تیز۔ اس جانور پر میں بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد روانہ ہوا تو یہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر ہر طرف باغات تھے۔ وہاں جبریل امین نے مجھے کہا کہ آپ اتر کر 2 رکعت پڑھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت پڑھی۔ تو جبریل امین نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا مقام ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کہ یہ یثرب ہے، اور جب تم ہجرت کرو گے تو یہیں آؤ گے، جس کا دوسرا نام مدینہ منورہ ہے۔ اس کے بعد دوبارہ مجھے لے جایا گیا وادی سینا میں۔ وادی سینا یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایک درخت ہے، اور اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ مجھے وہاں لے جایا گیا، وہاں پر بھی میں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد آگے چلے گئے مدین، جو شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے، شہر ہے، وہاں پر بھی ہم اترے۔ اس کے بعد مجھے لے جایا گیا بیت اللحم۔ بیت اللحم یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد مجھے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس مجھے لے جایا گیا، اور جہاں پر اور انبیاء اپنے جانوروں کو باندھتے تھے، اسی کنڈی کے ساتھ میں نے براق کو بھی باندھ لیا۔ اس کے بعد بیت المقدس میں داخل ہو گیا تو وہاں پر انبیاء پہلے سے موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ ان کی امامت کون کرائے، تو جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور امامت کے لیے مجھے آگے کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہاں سے آپ کا لقب امام الانبیاء پڑ گیا۔